بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کو دفنانے کا وقت کچھ رسومات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آیا اس کی شرعاً کچھ سند کے اعتبار سے میت کو کچھ فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس میں سے کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جو میت کی قبر ہوتی ہے وہاں پہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، اس کی بھی شرعی سند کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا، پھول کی پتیاں اس کے اوپر نچھاور کی جاتی ہیں یا بچھائی جاتی ہیں، اور بعض قبرستان میں قبر میں روئی کا گدا بھی بچھایا جاتا ہے یا فوم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو شرعاً اس کی سند اعتبار سے یہ ضعیف ہے، یعنی اس کا فائدہ میت کے حق میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تیسری جو چیز دیکھنے میں آتی ہے، جب میت گھر سے رخصت ہوتی ہے، جس کو توشہ کہتے ہیں، وہ تقسیم کیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، اس کے گھر والے لوائقین کو کھلاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا آیا یہ مردے کے حق میں فائدہ مند ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ بات کمزور ہے، یعنی شرعی ثبوت اس کا نہیں ملتا، نہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کا ثبوت ملتا ہے، نہ پھول کی پتیوں کا ملتا ہے، نہ اگربتی سلگانے کا ملتا ہے، نہ توشے کا ملتا ہے۔ یہ میت کے حق میں بیکار ہے، اور جو کرنے والا ہے نبی علیہ السلام کا یہ سنت طریقہ نہیں ہے، تو جو سنت طریقہ نہیں ہوگا تو وہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کل فی ضلال، کہ یہ گمراہی ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میت فوت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لوائقین کچھ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی چاہے غسل سے پہلے، میت کو نہلانے کے سے پہلے یا نہلانے کے بعد، اگر اس کی مونچھیں بڑی ہوئی ہیں تو مونچھیں ترشوا لیتے ہیں، اگر داڑھی پراگندہ حال ہے تو داڑھی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں، میں ہری پور میں تھا اور ادھر بھی حاجی آباد میں بھی تھا، تو باقاعدہ حجام کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی جو ہیئر ڈریسر ہے ان کو بلایا جاتا ہے، اگر باپ مر گیا ہے تو اس کے باپ کی داڑھی کو درست کیا جاتا ہے، میت فوت ہو چکی ہے، مونچھیں لبوں کے اوپر آ چکی ہیں تو وہ مونچھیں ترشواتے ہیں یا داڑھی کا خط بنا لیتے ہیں، یہاں سے بھی کر لیتے ہیں داڑھی بالکل، تاکہ ہماری جو میت جو ہے، جو ہمارا باپ فوت ہو چکا ہے یا بھائی فوت ہو چکا ہے یا کوئی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، مقصود یہ ہے کہ کل جنازہ ہوگا یا شام کو جنازہ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے تاکہ اس کا چہرہ بدنما نہ لگے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردہ جس حالت میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی جس حالت میں اس کی موت آئی، یہ آپ کے مونچھیں ترشوانے سے، داڑھی کا خط بنانے سے، داڑھی چھوٹی کا خط بنانے سے، داڑھی چھوٹی کرنے سے، داڑھی کو سنوارنے سے اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس حالت میں وہ مرا ہے اسی حالت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ جو مونچھیں ترشوار رہے ہیں یہ آپ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں کہ کل جنازہ ہوگا، جنازے کے بعد ہمارے باپ کو دیکھیں گے، اگر اس کی مونچھیں بڑی ہوں گی تو لوگ کہیں گے انہوں نے اپنے باپ کو سنبھالا نہیں ہے، اپنے بیٹے کو سنبھالا نہیں، اس لیے کہ موت کی چیز ہے، مر گیا تو مر گیا، آپ مونچھیں ترشوانے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے باپ اس کنڈیشن میں، آپ کا بیٹا بھائی اس کنڈیشن میں ہے، تو یہ تو اولاد کا حق ہے، یعنی والدین کے اوپر، والدین کا حق اولاد پر بھی ہے اور اولاد کا والدین پر بھی ہے، اس سے پہلے کر لیتے، اس کی مونچھیں صحیح کر لیتے، اس کے بال وغیرہ صحیح بنا لیتے، اس لیے کہ مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن مرنے سے پہلے زندگی کی حالت میں اگر کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن میت کے بعد مر چکا ہے، چاہے غسل دینے سے پہلے آپ نے یہ اہتمام کیا ہے یا غسل دینے کے بعد آپ نے اہتمام کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کا یہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ مردہ جس حالت میں مرتا ہے کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبرستان میں، قبر میں جب دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت چہرہ دکھانا آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں جب انسان کا چہرہ میت میں رکھا جاتا ہے اس وقت چہرہ دکھانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ برزخ کے حالات متغیر ہو جاتے ہیں، چہرہ مطلب بدنما بھی ہو سکتا ہے، سیاہ بھی پڑ سکتا ہے، اور لوگوں کو بدگمانی کا خیال ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑا نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے چہرے کا تو آثار تو بدل چکے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی اور فقہا بھی فرماتے ہیں کہ جب میت کو آپ قبر میں رکھ دیں تو اس وقت چہرہ دکھانا یہ شرعاً ممنوع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ اللہم انت